السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جان اور اپنی اولاد کو اور اپنے خادماؤں کو بد دعا نہ دیا کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہہ کر خود کو نہ کوسو اور اپنی اولاد کو بھی نہ کوسو اور نہ بد دعا دو، اور اپنے خادم گزار کو یعنی کہ کام کرنے والوں کو جو آپ کی خدمت کرتے ہیں ان کو بد دعا نہ دو، اناپ شناپ نہ بولو، کیونکہ ایسے خاص وقت اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا اور وہ منہ سے نکلا ہوا بد دعا جا کر قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ جو بھی برا الفاظ ہم نکالتے ہیں کسی کے لیے کہ ایسا ہو جا، ویسا ہو جا، خراب ہو جا، مر جا، کچھ بھی بولتے ہیں، تو یہ انسان کو نہیں معلوم، وہ تو اپنے منہ سے بول دیا، لیکن کب اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کی وہ ساعت ہو، گھڑی ہو، اس عصر کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم یا زوال کے وقت، کبھی کچھ بھی وقت ہو قبولیت کا، وہ اللہ کو معلوم ہے، اور ہماری باتیں جا کر اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور پھر ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ حدیث میں لکھا ہے، اور خاص طور سے رمضان المبارک میں بچنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش بہت ضروری ہے کہ کوئی الفاظ برا نہ نکالیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص جو ہے بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، رمضان مبارک کی ہر رات میں ایک منادی، ایک پکارنے والا پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے، اے خیر کی تلاش کرنے والے، متوجہ ہو اور آگے بڑھ، متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور برائی کی طلبگار، برا کو سوچنے والا، برا کو کرنے والا، رک جا اور اپنی آنکھیں کھول، رک جا اور اپنی آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ان سب کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانگے، نہ توبہ استغفار کرے، وہ بہت بڑا محروم ہی ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہ شہری کے اوپر، جو شہری کھاتے ہیں ہم لوگ، ان کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے شہری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود حق تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے شہری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یعنی کہ کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی حدیث میں ہے کہ سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ نے 17 صحابہ رضی اللہ سے اس کی فضیلت حدیث میں نقل کی ہے، اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس کے سحری کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوستو، سحری ضرور کھایا کریں،
سحری کھایا کرے، سحری کی جو ہے بہت بڑی برکت ہے، سحری خود ایک برکت ہے، اگر پورا کھانا نہیں ہے تھوڑا سا ہے تب بھی کھائیے اور برکت حاصل کریے، کچھ نہیں ہے چھوارا کھائیے اور برکت حاصل کریے، ایک کچھ نہیں تو ایک گھٹ پانی پیجیے، یعنی کہ آخری رات میں جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ سحر کا وقت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سحری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔